کیا آپ جانتے ہیں کہ متع اسلام کا مسلم قانون ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب رسول خدا کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی متع کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے بعض بڑے علماء متع کو جائز اور حلال مانتے ہیں؟ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف فقہ جعفری کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے، کوئی تفرقہ اور اختلاف ایجاد کرنا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کے درمیان ریلیشن ایک نیچرل نیڈ ہے۔ اس نیڈ کو فلفل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال طریقہ، دوسرا حرام۔ اسلام حرام طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتا، لیکن اسلام میں حلال ریلیشن کے دو راستے ہیں، ایک پرماننٹ میریج یعنی نکاح دائم، دوسرا لمیٹڈ ٹائم میریج یعنی نکاح متع۔ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میریج مرد اور عورت کے درمیان ایک میرج کانٹریکٹ ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس کے حلال ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم میریج یعنی نکاح متع کیا ہے۔ متع مرد اور عورت کے درمیان لمیٹڈ ٹائم میرج کانٹریکٹ ہے جس کی ایک مدت معین ہوتی ہے جو لڑکا اور لڑکی خود اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، اور اس مدت کے تمام ہوتے ہی خود بخود الگ ہو جاتے ہیں، لیکن متع کے ختم ہونے کے بعد عدت رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کیا چیز ہے، اور متع کے ختم ہو جانے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت رکھے گی؟ عدت اس معین وقت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت شوہر سے جدا ہونے یا شوہر کے مر جانے کے بعد شادی نہیں کر سکتی ہے۔ متع کی عدت متع کے ختم ہو جانے کے بعد 2 حیض تک عورت کسی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میرج اور نکاح متع یعنی لمیٹڈ ٹائم میرج کے درمیان کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں اور کچھ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کن چیزوں میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ پرماننٹ میرج اور متع میں مرد اور عورت دونوں کا اختیار اور مرضی کا ہونا ضروری ہے، دونوں ہی میں نکاح کا پڑھا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی باکرہ ہو تو دونوں ہی میں ولی یعنی باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے، دونوں ہی نکاح میں مہر کا بھی معین ہونا ضروری ہے، اور دونوں ہی میں عدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پرماننٹ میرج یا متع سے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو یہ بچہ حلال زادہ ہے اور بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ جس طرح سے 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں پرماننٹ میرج نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں متع بھی حرام ہے۔ پرماننٹ میرج سے جس طرح سے کچھ رشتے محرم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے متع کے ذریعے سے بھی کچھ رشتے محرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میرج اور نکاح متع یعنی لمیٹڈ ٹائم میرج کے درمیان کیا کیا چیزیں سملر اور ایک جیسی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کون سی چیزیں مختلف ہیں اور کیا ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ پرماننٹ میرج میں بچے کے لیے منع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن متع میں بچے کے لیے منع کر سکتے ہیں۔ نفقہ یعنی بیوی کی عام زندگی کی ضرورت کا خرچہ پرماننٹ میرج میں شوہر پر دینا واجب ہے، لیکن متع میں نفقہ واجب نہیں ہے مگر یہ کہ نکاح سے پہلے لڑکی شرط لگا دے۔ پرماننٹ میرج میں جدائی طلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے یا موت کے ذریعے سے، لیکن متع میں جدائی ٹائم یا مہلت ختم ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ پرماننٹ میرج میں میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے میراث ملتی ہے، لیکن متع میں میراث نہیں ملتی ہے مگر یہ کہ متع سے پہلے دونوں میں سے کوئی شرط لگا دے۔ نکاح دائم اور نکاح متع کے سلسلے میں ابھی تک جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز بیان کیے گئے ہیں یہ شیعہ فقہا کے اعتبار سے تھے، لیکن اہل سنت فقہا کا نظریہ نکاح متع کے سلسلے میں الگ ہے۔ شیعہ فقہا نکاح متع کو جائز اور حلال جانتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے اکثر فقہا نکاح متع کو جائز اور حلال نہیں جانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے بعض فقہا نکاح متع کو ضرورت کے وقت جائز جانتے ہیں، جیسے حنبلی فقہا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نکاح متع کے جائز اور حلال ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں۔ نکاح متع کے حلال اور جائز ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس سب سے اہم دلیل قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور ان عورتوں میں سے جن سے تم متع کرو تو ان کی مقررہ اجرتیں ادا کر دو، اور اگر زر مہر
मुकर्रर करने के बाद तुम आपस में कम बिश पर राजी हो जाओ तो उसमें कोई हरज नहीं है, बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला है। इस आयत में दो जुमले काबिल गौर हैं। पहला, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, यानी वो ख़वातीन जिनसे तुम मुता करो, और दूसरा फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना, यानी तुम उनकी उजरत यानी महर को अदा कर दो। इस आयत के ये दो जुमले नहायत अहम हैं, जिनसे ये समझ में आता है कि कुरान की निगाह में मुता हलाल भी है और जायज़ भी है। अब आइए देखते हैं कि इस आयत के सिलसिले में रवायत क्या कहती है। इस आयत के सिलसिले में उसूल काफ़ी में रवायत है कि एक मरतबा अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मुता के बारे में सवाल किया। इमाम ने पूछा, किस मुते के बारे में पूछ रहे हो? अबू हनीफा कहते हैं, हज तमत्तो के बारे में तो मैं पूछ चुका हूँ, अब औरतों से मुते के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या औरतों से मुता करना सही और हक काम है? इसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाको पाकीज़ा है उसकी ज़ात, क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ते, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। यह आयत सुनकर एक मरतबा अबू हनीफा चौंकते हैं और चौंकने के बाद कहते हैं, खुदा की कसम, जब जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तिलावत की तो मुझे ऐसा लगा कि ये आयत मेरी नज़रों से कभी गुजरी ही नहीं। तो इस रवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस्तदलाल और इमाम अबू हनीफा के इकरार से ये बात समझ में आती है कि ये आयत निकाह मुता के ऊपर दलालत करती है और निकाह मुता जायज़ और हलाल है। अब आइए देखते हैं कि इस आयत के सिलसिले में और मुता के हलाल होने के सिलसिले में दुनिया इस्लाम के मशहूर मुफस्सिरीन क्या कहते हैं। अहले तशय्युअ के मशहूर मुफस्सिर और आलिम दीन अल्लामा तबादबाई अपनी तफसीर अल मीज़ान में इस आयत में मुता के हलाल होने के सिलसिले में यूँ फरमाते हैं। इस आयत में जो जुमले इस्तमतातुम जिक्र हुआ है, बगैर किसी शक व शुबे के उससे मुराद निकाह मुता है, क्योंकि सूरह निसा की ये आयत हिजरत के बाद मदीने में नाजिल हुई थी और उस ज़माने में मुता या वक्ती शादियाँ मुसलमानों के दरमियान राइज थी। इसके अलावा अहले सुन्नत के बड़े और मशहूर उलमा और मुफस्सिरीन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस आयत से मुराद निकाह मुता है। मुफस्सिर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस आयत में मुता के सिलसिले में यूँ फरमाते हैं, ये वाज़ेह है और हम इसके मुनकिर नहीं कि मुता मुबाह था, लेकिन हमारा दावा है कि मुता मनसूख हो गया है। इसके अलावा दुनिया इस्लाम के अजीम आलिम दीन और मशहूर मुफस्सिर जनाब इब्न कसीर इस आयत में हुक्म मुता के सिलसिले में यूँ फरमाते हैं, इस आयत के उमूम के ज़रिए निकाह मुता पर इस्तिदलाल होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुता इब्तिदाई इस्लाम में जायज़ था, फिर नस्ख हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान के मुताबिक, रवायात के मुताबिक और उलमा और मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक निकाह मुता जायज़ और हलाल है, तो फिर अहले सुन्नत उलमा इसको हराम और नाजायज़ क्यों मानते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अहले सुन्नत उलमा का मानना ये है कि इस आयत में आने वाला हुक्म मुता नस्ख यानी बातिल हो चुका है। आइए पहले समझ लेते हैं कि नस्ख किसे कहते हैं। नस्ख यानी कैंसल या इनवैलिड हो जाना, यानी कुरान के किसी पहले आए हुए हुक्म को बाद में आने वाला नया हुक्म कैंसल या इनवैलिड कर देता है और अब से नया हुक्म वैलिड होगा और पहले वाला हुक्म इनवैलिड हो जाएगा। बाद वाले हुक्म या आयत को नासिख और पहले वाले हुक्म या आयत को मनसूख कहते हैं। तो अब उलमाए अहले सुन्नत इस आयत में हुक्म मुता के नस्ख होने यानी उसके बातिल हो जाने के सिलसिले में दलील के तौर पर सूरह मोमिनून की इन दो आयत को पेश करते हैं। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन कनीज़ों के जो उनकी मिल्कियत हैं। इस आयत में जिनसी रिश्ते और जिस्मानी ताल्लुकात को सिर्फ दो तरीक़ों से हलाल जाना गया है, एक निकाह दाइम के ज़रिए से, दूसरे कनीज़ों के साथ, और इसमें मुता शामिल नहीं है। अगर मुता जायज़ और हलाल होता तो उसका तज़किरा भी इस आयत में होना चाहिए था। उलमाए अहले सुन्नत सूरह निसा की 12वीं आयत को जो आये मीरास के नाम से मशहूर है उसे भी नस्ख के दलील के तौर पर पेश करते हैं। और जो तरका तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं उसमें से आधा तुम्हारे लिए होगा। इस आयत के ज़रिए से वो यूँ इस्तेदलाल करते हैं कि निकाह दाइम में शौहर और ज़ौजा एक दूसरे से मीरास हासिल करते हैं और निकाह मुता में मीरास नहीं होती है, इसलिए इसे निकाह और आक़द नहीं माना जाएगा। अब आइए देखते हैं कि नस्ख का कानून क्या है। हमारे पास दो आयत हैं, एक आयत दूसरी आयत के कानून को कैंसिल करना चाहती है, तो उसके लिए कानून ये है कि जो आयत
دوسری آیت کے قانون کو کینسل اور نسخ کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں آئے اور جس کا قانون کینسل ہو رہا ہے وہ پہلے نازل ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے تو جو آیت اس کو نسخ کرے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت کے بعد میں نازل ہو، نہ یہ کہ اس سے پہلے، کیونکہ پہلے آنے والی آیت بعد میں آنے والی آیت کے حکم کو نسخ اور باطل نہیں کر سکتی ہے۔ علماء اہل سنت یہ 2 آیتیں جو حکم مطاع کے کینسل اور نسخ ہو جانے کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، یہ دونوں ہی آیتیں آیہ مطاع سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، جبکہ نسخ کا قانون یہ ہے کہ نسخ کرنے والی آیت ہمیشہ بعد میں آتی ہے۔ حکم مطاع کے حرام اور منع کیے جانے کے سلسلے میں بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن ایک مشہور قول یہ ہے کہ حکم مطاع کو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حرام اور منع کیا تھا، اور اس روایت کو صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہے۔ جب حکم مطاع کے نسخ ہونے کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ حکم مطاع کب اور کس وقت نسخ ہوا تھا یا نسخ ہوا تھا بھی یا نہیں، تو ہم کس طریقے سے اس حکم کو قبول کر لیں؟ جبکہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں ثقہ راویوں کے ذریعے سے ابن حسین سے ایک روایت یوں نقل فرماتے ہیں۔ آیت مطاع نازل ہوئی اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل کرتے رہے، اور کوئی آیت اس آیت کے نسخ میں نازل نہیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ ابھی تک حکم مطاع کے حلال اور جائز ہونے کے سلسلے میں قرآن کی آیت، روایت اور علماء کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے مشہور اصحاب کا نظریہ حکم مطاع کے سلسلے میں کیا ہے۔ پہلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ رسول خدا کے جلیل القدر اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول خدا کے ساتھ آپ نے 16 جنگوں میں شرکت کی تھی۔ خلیفہ دوم نے آپ کو آپ کے قبیلے کا عریف قرار دیا تھا۔ عریف اس شخص کو کہتے ہیں جسے خلیفہ اہل قبیلہ کے لیے سردار قرار دیتا ہے اور وہ خلیفہ کے سامنے اہل قبیلہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حکم مطاع کے سلسلے میں صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے یوں نقل کیا گیا ہے۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں مطاع کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر نے اس سے منع کر دیا۔ دوسرے جناب ابو سعید خدری ہیں، رسول خدا کے مشہور صحابی ہیں۔ تاریخ میں آپ کو فقیہ اور مجتہد کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کے درمیان آپ زہد اور تقوی کے لحاظ سے بہت مشہور تھے۔ صحیح اور مسلم نے آپ سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ آپ مطاع کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم لوگ خلافت عمر کے آدھے دور تک مطاع کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے منع کیا۔ تیسرے جناب عمران ابن حسین ہیں، رسول خدا کے مشہور صحابی ہیں، راوی ہیں۔ تابعین نے آپ سے متعدد روایات نقل کی ہے۔ خلیفہ دوم نے ان کو بصرہ کا قاضی بنایا تھا اور احکام سکھانے پر بھی مامور کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حکم مطاع کے سلسلے میں جناب عمران ابن حسین کے قول کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں مطاع کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم لوگ اس آیت پر عمل کرتے رہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں نازل ہوئی جس نے اسے حرام قرار دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو۔ تو دوستوں، قرآن، روایات، علماء اور صحابہ کی اقوال کی روشنی میں حکم مطاع کے حلال ہونے کے سلسلے میں ہم نے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کا کنکلیوژن یہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مطاع کے بارے میں ہے اور مطاع حلال تھا۔ حکم مطاع کے نسخ ہونے یعنی اس کے کینسل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ نسخ کے اقوال دلیلوں کے مطابق قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ حکم نسخ نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی باقی ہے اور حلال ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے مطابق صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی اسے حلال مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ مطاع حلال اور جائز ہے، لیکن کیا مطاع ہر حال میں جائز ہے؟ مطاع کا فلسفہ کیا ہے؟ مطاع اور جسم فروشی کے درمیان کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔